خلیل بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. خلیل بھائی کچھ بتائیے, علاج جو پوچھے گئے تھے وہ بھی بتائیں. اور ماشاءاللہ حاجی وقار صاحب دامت قدم القدسیہ ادام ذلہ بالصحت والعافیہ, ماشاءاللہ بڑی زبردست شخصیت ہے حافظ صاحب, اور انداز بیان بھی ان کا اپنا ہی ہے ماشاءاللہ. اللہ برکتیں اور راحتیں نصیب فرمائے ماشاءاللہ. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تھائیرائڈ کے حوالے سے پوچھا تو اس کا ویسے تو ہوتا ہے باقاعدہ علاج, لگ کر کسی اچھے طبیب سے, ڈاکٹر سے, جہاں سے بھی آپ کو میسر ہو, اس کا باقاعدہ علاج کروایا جائے. باقی میں بھی ایک گھریلو علاج عرض کر دیتا ہوں جو کہ جڑی بوٹیوں پر مشتمل ہے. کسی بھی پنسار سے, حکیم کی جو دکان ہوتی ہے وہاں سے انشاءاللہ عز و جل یہ چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں, مشہور چیزیں ہیں وہاں کے حساب سے. اس میں 3 چیزیں آپ نے لینی ہیں. نمبر 1 ہے ریوند چینی, ریوند چینی. اور دوسری چیز ہے, یعنی چینی نہیں ہے, یہ جڑی بوٹی ہے, لکڑی کی طرح ہوتی ہے, ریوند چینی. اور دوسری چیز ہے کٹکی, کٹکی. اور تیسری چیز ہے نر کچور, نر کچور. یہ تینوں چیزیں آپ نے لینی ہیں 50-50 گرام. ان کو باریک پیس لیجئے, اور اس کے بعد صبح اور شام آدھی چمچ شربت دینار, شربت آتا ہے بنا بنایا جو کہ مارکیٹ سے آپ کو مل جائے گا, کسی بھی اچھی کمپنی کا آپ لے لیں جس کا نام ہے شربت دینار. تو اس کو 3 چمچ 1 گلاس پانی میں ڈالیں, اور پھر یہ شربت کے اسی پانی سے, اسی شربت سے آدھی چمچ جو ہے, یہ جو آپ صفوف بنائیں گے. جی موضوع ہے صفائی ستھرائی, تو اس حوالے سے جو اگر جڑی بوٹیاں آپ لیں تو یہ پنساریوں کی دکان سے آپ کو جو ملیں گی تو بعض اوقات اس میں مٹی وغیرہ بہت ہوتی ہے, وہ صاف کر لیں, اس کو صاف کر اچھا لیں. خلیل بھائی آپ کو سنائزر لگا ہوا ہے یا وائرلیس مائک لگا ہوا ہے؟ وائرلیس ہی لگا ہوا ہے نا آپ کو؟ جی آپ اٹھ سکتے ہیں نا؟ جی جی خلیل بھائی اٹھ سکتے ہیں. خلیل بھائی وہ کہاں ہے, وہ اس وائٹ بورڈ کا قلم کہاں ہے؟ جی دے دیں, عطا کر دیں. دانیال بھائی لے آئیں. نہیں یہ کچھ اور, آ جائیں حضور, آ جائیں. دانیال بھائی ہمارے بڑے پیارے آدمی ہیں. اچھا جی خلیل بھائی کو پیش کر دیا آپ نے. خلیل بھائی نسخہ ذرا لکھ کر ناظرین کو اگر آپ عطا کر دیں تو کیا ہی بات ہے. اصل میں مجھے اس پہ اشتباہ ہوا کہ کوئی کٹکی کو چٹکی نہ سمجھ لے, یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا. وہ ایک جگہ تھا, وہ ادھر بیان ہوا بھائی فل سیاہ, ہاں جی, تو اس کو فل سیاہ وہ بندہ وہ سمجھ نہیں پایا اس نے. چٹکی یہ بھی ہو سکتا ہے بھائی, کٹکی بتایا ہے, اس کو کوئی بندہ کیا سمجھ لے بھائی چٹکی, تو یہ چٹکی نہیں ہے, یہ کیا ہے, کٹکی. اب ذرا دیکھ کے دکھائیں خلیل بھائی. جی دیکھیے جی, خلیل بھائی لکھ کر بتا رہے ہیں. واہ جی واہ, سبحان اللہ ہوا شافی, سبحان اللہ. جی اس میں جی ریوند, پہلے کیا لکھیں گے, نر کچور. ایکٹیویٹی بھی ہوگی حافظ صاحب, واہ جی, اور نسخہ بھی ہو گیا ہے. جی رمضان 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 نر کچور, کٹکی اور ریوند چینی. رمضان 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 جی رمضان جی جی رمضان 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 رمضان. یہ تمام آپ نے لینی ہے 50-50 گرام. ریوند اس کے ساتھ دال کے ساتھ نون بھی لگائیں ذرا. جی جی ریوند چینی, یہ کوئی بات نہیں خلیل بھائی. اصل میں یہ بھی خلیل بھائی کو بھی تو آج ہم نے امتحان میں ڈال دیا نا. نہیں, میری عادت ہے, تعویذات عطاریہ میں بہت لکھا ہے. اچھا ماشاء اللہ. 50 گرام 50 گرام. واہ جی واہ. اس کے ساتھ آپ نے لینا ہے یہ تینوں چیزیں 50-50 گرام لے کر اس کو جو ہے باریک پیس لیا جائے. صحیح. اور پیسنے کے بعد اس کو کسی ڈبے وغیرہ میں محفوظ کر لیں. پھر آدھی چمچ صبح و شام استعمال کرنی ہے. کس شربت کے ساتھ اس کا نام میں لکھ دیتا ہوں. وائٹ بورڈ پہ ایک مجھے صحیح لکھنا نہیں آتا, باقی تو آپ صاحب بھی اچھا لکھتے ہیں, خلیل بھائی بھی اچھا لکھنا ہے. شربت دینار, یہ تقریباً 3 چمچ جی صبح و شام آپ استعمال کریں 3 ماہ. یہ نسخہ جو ہے 3 ماہ استعمال کرنا ہے. واہ, تو انشاءاللہ عز و جل امید ہے کہ تھائیرائڈ کے حوالے سے فائدہ حاصل ہوگا. واہ جی واہ, اللہ آپ کو صحت دے. خلیل بھائی باقی بھی ادھر کھڑے بھلے بتا دیں, کوئی مسئلہ نہیں. یہ دیکھ لیں جی, یہ فریم بھی دیکھ لیں, اور یہ بھی کر لیں. ماشاءاللہ نعمان بھائی بھی ہمارے یار, ایک منٹ ذرا دکھائیں جی.
یہ تھائرائڈ کے حوالے سے جن کا تھائرائڈ فنکشن جو ہے وہ ڈسٹرب ہے ان کے لیے یہ خلیل بھائی نے نسخہ بتایا ہے. ذرا اور تھوڑا قریب سے کر لیں. واہ جی واہ سبحان اللہ. یہ آپ اس کو دیکھ کر لکھ بھی سکتے ہیں تو آپ کی سہولت کے لیے یہ بھی ایک ہو گیا ماشاءاللہ. جی امید ہے آپ نے لکھ لیا ہوگا خلیل بھائی. ٹھیک ہے جی اس کو مٹائیں اور اگلا جو ہے نا وہ لکھ دیں. مدینہ مدینہ. واہ جی واہ واہ جی واہ. ہیں جی حافظ صاحب ذرا بیک گراؤنڈ اپنا جو چل رہا ہے اس کو رمضان وہ بھی سناتے رہیں, وہ بھی اچھا لگتا ہے. ماہ تھا رمضان کہ ہے. جی ناک بند ہے. جی جی اس حوالے سے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بھانپ لی جائے تو اس سے انشاءاللہ عز و جل جو ہے ناک کھلنے کے حوالے سے آسانی ہوگی. صبح و شام 2 ٹائم بھانپ لیں. اس کے ساتھ اگر آپ کوئی نسخہ بنا کر استعمال کرنا چاہیں تو جوشاندے کا انشاءاللہ میں نسخہ عرض کرتا ہوں, وہ بنا کر آپ استعمال کریں. اللہ نے چاہا تو فائدہ حاصل ہوگا. جی اس میں سب سے پہلے ہے نمبر 1 گل بنفشہ. واہ جی واہ. نمبر 2 یہ نام تھوڑا مشکل ہے, اچھا وہ ہم نے اس کو لکھ کر دکھا دیا. استو خدوس. استو خدوس. ٹھیک ہے. نمبر 3 گاؤ زبان. واہ. اور نمبر 4 السی. اور نمبر 5 انجیر. تو یہ 5 چیزیں ہو گئی. اس کی مقدار بھی میں آپ کو لکھ دیتا ہوں. 6 گرام آپ نے گل بنفشہ لینا ہے اور استو خدوس یہ بھی 6 گرام. گاؤ زبان 3 گرام اور السی یہ بھی 3 گرام اور انجیر جو ہے وہ 2 عدد. اس کا کرنا یہ ہے کہ اس کو صبح اور شام 2 ٹائم اس کا جوشاندہ بنا کر پینا ہے. تقریباً 1 گلاس پانی کے اندر اس کو بھگو لیا جائے اور اچھی طرح اس کو پکایا جائے. 1.5 گلاس تقریباً پانی ہو تو جب آدھا گلاس رہ جائے اس کو چھان کر جو ہے پی لیا جائے. جی اور پھر اسی طرح سے شام کو بھی کر لیا جائے. اور یہ ذرا ادھر کیمرے کی طرف چلا کر لیں. جی اس میں ایسا ہے کہ اس کو 2 ٹائم استعمال کرنا ہے صبح اور شام. ناک بند ہو, آواز بھاری ہو, جیسے بعض لوگوں کو اندر بلغم جم جاتا ہے صحیح, تو اس کے حوالے سے بھی یہ مفید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل جمع و بلغم بھی نکلے گا. آواز بند ہو تو انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہوگی. ناک بند ہو, آواز بھاری ہو, تو ان سب معاملات کے لیے حوالے سے انشاءاللہ عز و جل یہ بہت مفید ہے. اور پھر یہ جو پانی اس کا بچے گا نا, اسی کے اندر یہ گرم پانی ہوگا بلکہ پانی تو آپ نے پی لینا ہے, تو اسی کے اندر دوبارہ پانی ڈال کر صحیح, پھر تھوڑی سی ویسلین وغیرہ اس میں ڈال لیں, اس سے بھانپ لے لیں. صحیح. انہی جڑی بوٹیوں کو پانی میں ڈال کے دوبارہ گرم کر کے اسی سے بھانپ لے لیں. پھر یہ جڑی بوٹیوں کو آپ جو ہے فارغ کر دیں. شام کو دوبارہ نئی جڑی بوٹیاں استعمال کریں. یعنی یہ ایک دفعہ کا نسخہ جو ہے یہ سارا یہ 2 مرتبہ چل سکتا ہے. اس کی 2 مرتبہ بھاپ لی جا سکتی ہے. بھانپ ایک پہلے تو پینا ہے, پہلے پی لیں گے, دوسری مرتبہ بھاپ لے لیں گے. دوسری مرتبہ مدینہ مدینہ. واہ جی واہ سبحان اللہ. چلیں جی خلیل بھائی یہ بھی ہو گیا. مدینہ مدینہ تشریف رکھیں. تفضل و تشرف. اللہ برکتیں عطا فرمائے خلیل بھائی کو بھی ماشاءاللہ. چلیں یہ ایک نیا آج کھل گیا. یہ لکھتے بھی بڑا خوبصورت ہیں ماشاءاللہ. دکھائیں جی نسخہ دوبارہ ایک دفعہ دکھائیں اسکرین پر. خلیل بھائی کا لکھا. خلیل بھائی یہ شروع میں ہوا شافی کیوں لکھتے ہیں, اس کی کوئی خاص حکمت ہے؟ اس میں ایک تو یہ ہے کہ میرے آقا شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ سے یہ میں نے سنا ہے, سننے کی سعادت حاصل کی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ بعض حکیم لوگ جو ہے یہ لکھتے ہیں ہوا شافی. جی جی. تو آپ نے فرمایا کہ یہ بہت اچھا انداز ہے کہ دوا تو ہم دے رہے ہیں مگر اصل جو نظر ہے وہ رب عز و جل کی طرف ہونی چاہیے. واہ واہ. کہ یہ نسخہ ہے یہ صرف ذریعہ ہے. جی جی. لیکن جو شفا ہوگی وہ جو اوپر جو لکھا ہے جس طرف اشارہ ہے کہ رب کریم ہی شفا دینے والا ہے. تو جب ابتدا میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بندہ رجوع کرے گا دوا کے استعمال سے پہلے, یا شافی یا کافی اگر کھانے سے پہلے, دوا کھانے سے پہلے اس کو پڑھا جائے تو انشاءاللہ عز و جل امید ہے کہ فائدہ ہوگا. پھر یہ بھی ہے کہ بعض طبیبوں کے جو پیڈ ہوتے ہیں جس پر لکھتے ہیں وہ لیٹر ایڈ, تو اس پر بھی یہ لکھا ہوا ہوتا ہے. جی جی. تو البتہ یہ بات الگ ہے کہ جو لوگ اس شعبے سے وابستہ ہیں تو دواؤں کے لیبل پر اس کو نہ لکھا جائے.
بعض لوگ لکھتے ہیں تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ جب اس کو لوگ خرید کے لے کے آتے ہیں تو پھر یہ چیزیں جو جب بھی پھینک دیتے ہیں جیسے پھر وہ ادب نہیں کر پاتے. نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے جی. لیں جی ناظرین آپ تیار رہیں. جی فرمائیے. اس طریقے سے مجھے مرسوم اور غیر مرسوم کی جو بحث ہے نا جی وہ یاد آ گئی. کیا بات ہے آپ کی. چلیں کیا یاد آیا آپ کو بھی. سبحان اللہ. بس آگے چلتے ہیں ورنہ پھر ناظرین بولیں گے یہ کیا ہوتا ہے. آگے چلتے ہیں. یہ پڑھنے کے لیے آپ کو عالمگیری مرسوم اور غیر مرسوم کیا ہے یہ آپ کو رد المختار اس میں جو ہے وہ فتاوی شامی دیکھنا پڑے گا. رد المختار فتاوی شامی ایک ہی بات ہے نا راشد بھائی. جی ابن عابدین شامی بھی کہہ سکتے ہیں جی. ورنہ وہ جو جن میں وہ ہوتی ہے نا وہ کل جس عقل کی بات کر رہے تھے ہم تو اب ایک بندہ جس کو شے کا اطلاق کس پر ہوتا ہے ما سوی اللہ پر یا جمی ما سوی اللہ پر. تو یہ بھی ایک بات ہے حافظ جس کو ماں کا معنی کہ نہیں پتا نا وہ ساتھ میں لفظ جمی بھی لگا دے گا. بھائی جمی ما سوی اللہ. بھئی ماں جب کہہ دیا تو ماں میں ہر شے ہی آ گئی. ذوی العقول غیر ذوی العقول ہر شے اس میں اس کے عموم میں داخل ہے. بہرحال کمزوری کے حوالے سے وہ تھا وہ رہ گیا. وہ اگر کہیں گے تو بتا دوں. بتا دیں. وہ بھی بتا دیں. ٹھیک ہے جی. اس میں 5 چیزیں آپ گھر اس کو استعمال کر لیں. 5 چیزوں کے حوالے سے یہ نسخہ ہے. جیسے جو لوگ کمزور ہیں جسمانی طور پہ دبلے پتلے ہوتے ہیں تو ان کے حوالے سے یہ بہت زیادہ مفید ہے. انشاءاللہ عز و جل اس کو استعمال کریں گے. بچے بھی استعمال کر سکتے ہیں بڑے بھی استعمال کر سکتے ہیں. وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے ہے مغز بنولا. یہ کپاس کے بیج کو کہا جاتا ہے مغز بنولا. مغز بنولا. جی. یہ کپاس کے بیج ہوتے ہیں تو اس کا مغز نکلا ہوا ہوتا ہے. جیسے بادام ہوتا ہے تو اندر جیسے گریس جو کہا جاتی جس کو کہا جاتا ہے تو یہ مغز بنولا آپ نے لینا ہے تقریباً 60 گرام. نمبر 2 سنگاڑا خشک بھی ملتا ہے جو پنساریوں کے یہاں سے ملتا ہے اور سبزی وغیرہ کی دکان سے آپ کو یہ تازہ بھی ملتا ہے. تو آپ نے خشک سنگاڑا لینا ہے. یہ بھی تقریباً لینا ہے 60 گرام. اور تیسری چیز ہے ستاور بھی آپ نے لینی ہے تقریباً 60 گرام. ستاور یہ بھی ایک جڑی بوٹی ہے. اور چوتھی چیز ہے سفید زیرہ جو گھروں میں استعمال ہوتا ہے. سفید زیرہ وہ آپ نے لینا ہے تقریباً 25 گرام. اور آخری چیز ہے اس کے اندر مصری. اگر شوگر وغیرہ کا پرابلم نہیں ہے تو آپ اس میں مصری تقریباً آدھا پاؤ کے قریب 125 گرام اس میں مصری شامل کر لیں. یہ 5 چیزوں کو باریک پیس لیں اور صبح اور شام 1 چمچ جو ہے دودھ کے ساتھ استعمال کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل جلد فائدہ اس سے ہوگا. اور مزید اس کے علاوہ اگر کوئی گھریلو مزید علاج کرنا چاہیں تو آپ 5 کھجوریں 10 بادام اس کو 1 گلاس دودھ کے اندر ملک شیک بنا کر پیا جائے صبح و شام یا ایک ہی وقت میں پی لیں تو اللہ نے چاہا تو اس سے بھی بہت جلد جو ہے یہ جسم جو کمزور ہوتا ہے توانا ہو جائے گا. انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا. مدینہ. چلیں یہ بھی ہو گیا ماشاءاللہ. خلیل بھائی اور بھی آپ سب کچھ اور تو یاد نہیں آیا آپ کو. مرسوم اور غیر مرسوم کی جہاں بحث ہے نا وہاں مستبین اور غیر مستبین بھی ہے. یہ بھی ہے. چلیں آگے چلتے ہیں مطلب پھر ناظرین بولیں کہ اچھا چلیں مستبین غیر مستبین کا آپ کو میں معنی بھی بتا رہتا ہوں. مستبین وہ جو لکھا ہوا نظر آ جائے اور غیر مستبین وہ جو لکھا ہوا نظر نہ آئے. جیسے اب دیکھیں ہوا میں بندہ کو لکھتا ہے نظر آیا نظر نہیں آیا اسے کہتے ہیں غیر مستبین. یا پانی پر کچھ لکھ دیں تو یہ بھی کیا قرار پائے گا غیر مستبین کی نظر نہیں آ رہا. اور یہ وائٹ بورڈ پہ آپ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے نظر آ رہا ہے. دکھائیں جی ذرا ناظرین کو دکھائیں گے تو نظر آئے گا نا. یہ بھی ایک بات ہے. چلیں جی وائٹ بورڈ پہ دکھائیں جی یہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یہ ہے مستبین. ٹھیک ہے. تو جو لکھا ہوا نظر آ رہا ہو اسے کہتے ہیں مستبین اور جو لکھا ہوا نہ نظر آ رہا ہو اسے کیا کہتے ہیں غیر مستبین. ٹھیک ہے. میں نے کہا چلیں ایک جو آسان سی بات ہے وہ بیان کر کے آگے بڑھا جائے. سیگمنٹ شامل کرنے جا رہے ہیں ہم. ایک کتاب ایک سوال ضیاء صدقات کتاب سے یہ سیگمنٹ ہے. کتاب آپ اپنے پاس رکھیں اور آئیے